ناظرین ویلکم بیک. پروگرام چل رہا ہے کاوش کے مہمان، اور آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان جناب صوفی محمد انور صاحب مدینہ شریف والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. صوفی صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اور صوفی محمد انور صاحب مدینہ شریف والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت بخشی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کرم ہے ان پہ کہ یہ مدینہ شریف میں ان کو رہنے کا اعزاز اور سعادت نصیب ہو رہی ہے. اور آپ نے صوفی ویلفیئر سوسائٹی لاہور پاکستان میں بنا رکھی ہے، جس کے تحت کافی ساری سرگرمیاں ہو رہی ہیں. آپ سے میں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. صوفی ویلفیئر سوسائٹی جو ہے نا، میں نے لاہور میں ایک دفتر کھولا ہوا ہے. اچھا. آلریڈی میں 3 سال ہو گئے اس کو صوفی ویلفیئر سوسائٹی کو بنائے، لیکن میں یہ کام ویلفیئر کا 2002 سے کر رہا ہوں. اچھا. میں نے 2002 سے ایک شروع کیا تھا 25 شادیوں سے اجتماعی. اس کے بعد اللہ پاک کے کرم اور فضل سے ہر سال 250 شادی میں کرتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ جس میں یتیم، مسکین، غریب بچیوں کی میں شادیاں کرتا ہوں، جس کے لیے میں نے ایک بہترین ٹیم بنائی ہے جو سارا پتہ کرتی ہے کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے. اچھا. اور الحمدللہ وہ ایک پاکستان میں میرا ریکارڈ ہے کہ 2001 شادی میں مکمل کر چکا ہوں. 2001. ابھی میں چند دنوں کے بعد ہی جاؤں گا، اپریل مئی جون آئے گا. جون کی ایک کو 25 شادیاں اور ہو رہی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ ہمارا ہر مہینے 700 گھرانے کو راشن ہم منتھلی دیتے ہیں. 700 گھرانے کا. 500 لاہور میں جین مندر میں میرا دفتر ہے. اچھا. 100 جو ہے ضلع ننکانہ میں موڑ کھنڈا میرا آبائی شہر ہے، وہاں دیتا ہوں، اور 100 میں راجن پور میں دیتا ہوں. اچھا. شادیوں کا سلسلہ میں نے راجن پور جب سیلاب آیا تھا تو ہم لوگ اپنا سامان لے کے وہاں گئے تھے، تو جب ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مخلص ہیں اور غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ہم نے وہاں ریگولر اب شادیاں کرنی شروع کر دی ہیں غریب اور مسکین بچیوں کی. 2 سال میں نے 50 کی، اس سال میں نے 60 کی. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی لو مثلا زلزلہ آیا اس میں بھی ہماری پوری ٹیم جو ہے نا ویلفیئر کا کام کرتی ہے، لوگوں کو راشن پہنچاتی ہے. اس طرح بھی آگے میرا پروگرام یہی ایک میری دعا ہے کہ میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے لیے ایک دعا کریں. میں چاہتا ہوں کہ یک ٹائم 1000 شادی ایک دن میں کروں. واہ، اللہ کرے. 200 تو میں نے ایک دن میں صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک 200 شادی کو ویلکم کر کے 1 بائی 1 ان کو کھانا کھلا کے اور ان کو جہیز دے کے فارغ کیا ہے 200 کو. اچھا. ایک دن میں. ماشاءاللہ. ریکارڈ ہے میرا، اتنا کسی کا ریکارڈ نہیں. کیا بات ہے. اور میرا ایک دل ہے کہ میں 1000 شادی یک پشت کروں اور 1000 یتیم اور مسکین بچیاں اپنے گھروں کو جائیں. سبحان اللہ. یہ میرا ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہے انشاءاللہ. اور راشن کا بھی میرا ہمیشہ الحمدللہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو تکمیل تک پہنچائے. جی بالکل. تو یہ بڑا اچھا ہے، بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. ناظرین دیکھیں، آپ کے 2001 شادیاں اب تک ہو چکی ہیں، اور 700 گھرانوں کو آپ ایوری ڈے کھانا پہنچاتے ہیں، اور 250 ایوری ڈے نہیں. ہاں جی. 700 گھرانے کو منتھلی ہم راشن دیتے ہیں کچا. اچھا. ہاں، اس میں گھی، چاول، آٹا، جی، چاول، جی، اور دال، جی، اور چینی. یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم ان کو 1 مہینے کا پورا راشن کر کے دیتے ہیں. ہر مہینے دیتے ہیں ہم لوگ کہ ان کا 1 مہینے کا گھر جو ہے نا وہ پورا چولہا جلتا رہے. ماشاءاللہ. میں نے آپ سے نہیں پوچھا، ماشاءاللہ آپ خود بھی شادی شدہ ہیں، بچوں والے. جی، میں پوتے والوں، پوتروں والا، دوترے والوں، 15 پوتے دوتے ہیں سب الحمدللہ مدینہ شریف. کچھ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات نیکی کے کاموں میں پڑھتے ہیں کہ اپنا کام بھول جاتے ہیں، تو میں اس لیے پوچھا. میں تجارت کرتا ہوں. اچھا. میری مل ہے. اچھا. رائس مل ہے. ٹھیک ہے. میرا سٹور ہے. اچھا. میری ٹیکسٹائل کی دکانیں ہیں. میں سارے کام دنیا کے بھی کرتا ہوں اور دین کے بھی کام کرتا ہوں. کیا بات ہے. اس کے علاوہ میں پیری فقیری بھی کرتا ہوں. واہ جی واہ. اور سارے کاموں کو دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام نہیں کیا. جی. آپ ایک بہترین ڈاکٹر. جی. آپ بہترین مفکر. جی. دانشور. جی. آپ حکیم. جی. آپ کے پاس ہر چیز، ایک فوجی لحاظ سے بھی آپ بہترین وہ افسر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی، تجارت بھی کی، سارے کام کی، تو میں انہی کی ہی سنت پہ چلتا ہوں، وہ میں نے سارے کام کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اللہ کا کرم یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ادھر لگاؤں اسی کام میں تو اسی میں گم، نہیں، یہ کام سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے میں سارے کام کرتا ہوں۔ آپ جب سے مدینہ پاک میں آباد ہیں، مقیم ہیں، کوئی ایسا لمحہ عقیدت کا، محبت کا، کوئی ایسا واقعہ؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے، ایک بات میں اور آپ کو بتانی بھول گیا جی، کہ مدینہ شریف میں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لانگری بھی ہوں۔ اچھا، آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، میرے پاس یہ اصل میں کیا ہے کہ جب ماشاءاللہ ماہ رمضان آتا ہے، اچھا، 2000 آدمی کو صبح کھانا اور 2000 شام کھلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پورا سال ہمارا جو ہے نا سوموار اور جمعرات کو لنگر چلتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں حجاج باہر سے جو آتے ہیں، ناظرین باہر سے جو زائرین آتے ہیں، ان کے لیے کھانا جو ہے ان دنوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو بے شمار لوگ لنگر لگاتے ہیں نا۔ اور ایک میں خاص اہل المدینہ کی آپ کو بات بتاؤں، جو جی، سب سے اہم اور بات یہ ہے کہ اہل المدینہ بہترین مہمان نواز ہیں۔ اچھا، اور وہ آپ کبھی جائیں ماہ رمضان میں تو دیکھیں بچے پکڑ پکڑ کے دسترخوان پہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اچھا، کھانا کھلانے کے لیے، ان کو کھجوریں کھلانے کے لیے، ان کو وہ، یہ اہل المدینہ کی صفت ہے اچھا، کہ وہ لوگوں کے ویلکم کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ریگولر میرے ہاں کوئی بندہ بھی آ جائے، 100 آ جائیں، 50 آ جائیں، بغیر چاہے کہ میں نے کبھی نہیں بھیجا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت وہ شروع سے ہی ایسی کر یہ رہے میرا ہیں۔ سب سے چھوٹا جو پوتا ہے نا، جی جی، وہ 3 سال کا ہے، اچھا، وہ دسترخوان وہ بھی لگاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ سبھی وہیں پہ ہیں؟ سب وہی ہیں، میری پوری فیملی جو ہے مدینہ شریف میں، میرے بھائی، میرے بہن، ہر چیز، سب کچھ ہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مہربانی، اتنی نوازش ہے کہ ہم جس کا ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے نہ تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں 2 ٹکے کا آدمی ہوں، میں گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں جا کے میں اپنے بچوں کو دکھایا ہے تو وہ کہتے ہیں پاپا آپ یہاں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا، میں نے یہ اپنا گھر کبھی نہیں بھولا کہ میں یہاں پیدا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عنایت فرمائی ہے، کتنی وہ مہربانیاں فرمائی کہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے سیدھا مدینے لے گئے، اور وہاں وہ کام لے لیے ہیں جو کوئی تصور بھی نہیں۔ جی، وزیر نواز شریف صاحب ایک دفعہ مجھے پوچھنے لگے صوفی صاحب یہ آپ کیسے کام کر لیتے؟ اچھا، میں نے کہا نواز شریف صاحب جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہاں جی، میں نے کہا میرے سب سخیاں تو کرتی ہیں پیا کو یاد، جی، سہاگن وہ ہیں جسے کرے پیا یاد۔ ہاں، میں نے کہا انہوں نے ہمیں یاد کیا ہوا ہے، اپنے قدموں میں بٹھا رکھا ہے، یہ ان کی مہربانی تھی۔ ایک واقعہ بڑا میں آپ کو بہترین گنبد کا سناؤں۔ جی جی، بسم اللہ۔ کہ میں سن 1980 سے لے کے اب تک جتنی مرتبہ بھی گنبد پہ رنگ ہوا ہے اس میں میں شامل رہا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک مہینہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اوپر رہے ہیں، اچھا، کام کرنے کے لیے، اس کا ساری صفائی، پھر روغن اتارنا، روغن کرنا، تو اس پوری ٹیم میں ہمیشہ سن 1980 سے لے کے آج تک جو رنگ ہوا ہے میں اس میں شامل ہوں۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں رنگ کا سسٹم بن گیا، اس کے اوپر سارا ساز و سامان لگ گیا، اور ہم لوگ جو ہے میں پاکستان میں آیا ہوا تھا، جب میں نے یہ خبر سنی کہ وہاں تو رنگ ہو رہا ہے، میں نے فوراً ٹکٹ کرائی اور مدینہ شریف چلا گیا۔ اچھا، جیسے ہی میں مدینہ شریف گیا تو جو لوگ وہاں میرے دوست کام کر رہے تھے، میں انہوں نے کہا یار میں ہر سال کرتا ہوں تو اس سال میں پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ لیٹ آئے، یہاں کمیٹی ہوتی ہے اور یہاں گورنر صاحب اور سب لوگ جو انہوں نے دستخط کر کے ایک پیپر بناتے ہیں، وہ سب کا پیپر بن چکا ہے، ب نئے سرے سے کوئی پیپر نہیں بنے گا۔ اچھا، میں نے کہا یار آپ کو پتا ہے میں ہر سال کام کرتا ہوں، اس سال اگر نہیں ہوں تو میں تو مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو اب تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، نیچے بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ آپ جیسے دوست کو میں ملا، اسے میں نے کہا، وہ مجھے کہتا ہے کیا پریشانی ہے؟ میں کہ پریشانی یہ ہے کہ میں سرکار کے روزے پہ جانا ہوں، پر رنگ کرنے کے لیے مجھے جانے نہیں دے رہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جا کے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، کہو ادرکنی یا رسول اللہ، حگسنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا حبیب اللہ۔ جیسے میں وہاں گیا خوب رویا، جب خوب رویا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری منظوری ہوگی۔ یقین کریں 3 وہاں چوکی ہیں، میں انہی کپڑوں میں اوپر جا کے گنبد کو ہاتھ لگا لیا۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا نکل جاؤ آپ کیسے آ گئے یہاں، تو ہمارا بھی کام خراب ہو جائے گا، وہ معاملہ آپ نیچے چلے جاؤ۔ میں نے کہا میری منظوری ہو گئی ہے، میں نے اوپر کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نیچے اترو۔ میں نیچے اتر کے آدھا گھنٹہ نیچے بیٹھا رہا، جب بیٹھا تو پھر میں اوپر چڑھ گیا۔
جب اوپر چڑھ گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں جی جاؤ تسی واپس، تو بڑا مشکل ہے، ہمارا بھی کام خراب ہو جائے گا اور یہ ساری پرابلم ہو جائے گی. اچھا. تو میں نے کہا یار میری منظوری ہوگی، میرے سرکار مجھے ایسے نہیں بھیج رہے اوپر، میری منظوری ہوگی. وہ کہنے لگا اچھا ہے کہ ان کا بڑا تھا، ان کہنے لگا فلاں شخص اگر کہہ دے نا تو آپ کا کام ہو سکتا ہے. اچھا. ارشد صاحب جیسے ہی میں نیچے اترا وہ آدمی میرے آگے کھڑا تھا. اچھا. کہتا فین یا صوفی، اے صوفی صاحب تم کدھر ہو، میں تجھے 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں. واہ. جب اس نے کہا نا تجھے 3، میں نے کہا مجھے اوپر نہیں جانا چاہتے. اچھا. کہتے ہیں کہ وہ پیپر چاہیے. کہتے ہیں لا سب کے لیے پیپر ہے، آپ کے لیے پیپر نہیں ہے. اللہ. اس کو جا کے پولیس والے کو بولا کہ ہذا نفر خاص، اے میرا خاص آدمی ہے. اچھا. اور اس کو 1 مہینے کے لیے کوئی پیپر کی ضرورت نہیں ہے، اوپر جائے گا اور کام کرے گا اور نیچے. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی